میرے دوستوں بھائیوں بہنوں، آج 14 رمضان پیر کا دن ہے۔ آج کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ لازمی کر لینا، جو سارا سال نہ مل سکا وہ آج ہی مل کر رہے گا۔ آج جیسے ہی اس عمل کو کریں گے پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں پورا سال آپ کے گھر سے دولت ختم نہ ہو، آپ کے گھر میں کوئی بیماری نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، تو آج ہر حال میں اس عمل کو لازمی کرنا۔ اس عمل کو کرتے ہی دنیا جہان کے خزانے آپ کے پاس آ جائیں گے، دنیا جہان کی دولت آپ کے پاس آ جائے گی۔ کہتے ہیں آج کے دن 14 رمضان پیر کے دن جس گھر میں چھوٹا سا عمل ایک بار ہی پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس گھر سے 7 نسل تک رزق ختم نہیں ہوتا۔ جو کہتے ہیں ہمارے اوپر بہت قرض ہے، اترنے کا نام نہیں لے رہا، کوئی عمل بتا دیں جس سے قرضہ اتر جائے، تو آج اس عمل کو کریں گے تو جتنا بھی قرض ہے ایسے اترے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر آپ نے بہت وظیفے کیے ہیں، کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، کبھی کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، کبھی دولت نہیں ملی، صرف 5 منٹ کا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا۔ آج میرا جو بھائی جو بہن اس وظیفے کو صحیح طور پر سمجھ لے گا کہ کتنی تعداد میں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور پھر بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کرے گا، پھر اس کو ارب پتی بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ رمضان المبارک میں دولت کے لیے یہ خاص عمل ہے۔ اس عمل کو کرتے ہی آپ کے گھر میں اتنی کثرت کے ساتھ دولت آئے گی، رزق آئے گا، آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر دولت کو سنبھال سکتے ہو، آج اس عمل کو لازمی کر لینا۔ میرے دوستوں بھائیوں بہنوں، آج مہنگائی کا دور ہے، ہر کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، گھر نہیں چل رہا۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے مجھے کوئی ایسا عمل مل جائے جس کو میں کروں تو میری ہر پریشانی ختم ہو جائے۔ آج کل ہر کوئی بے صبرا ہے، کسی سے انتظار نہیں ہوتا، کیونکہ دولت تو ہر ایک کو چاہیے۔ آج آپ کے لیے وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو بڑا انتظار تھا۔ اس کا اثر بہت تیز ہے۔ آج آپ نے سب کاموں کو چھوڑ کر اس عمل کو لازمی کر لینا ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزات کو دیکھیں گے، آپ کی خالی جولیاں بھر جائیں گی، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج 14 رمضان پیر کا دن ہے۔ آج کا دن بار بار نہیں آئے گا۔ آج موقع ہے، آج وقت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ اب آ چکا ہے۔ خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں، رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ آج موقع ہے اور ماہ رمضان المبارک تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ آج کے دن سب کاموں کو چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی کر لینا۔ آپ اپنے لیے نہ صحیح، اپنے ماں باپ کے لیے کر لینا، اپنے بچوں کے لیے کر لینا، اپنے گھر والوں کے لیے کر لینا، اپنے اہل خانہ کے لیے کر لینا، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی حاجات کے لیے اس عمل کو لازمی کرنا۔ لاپرواہی میں اس دن کو مت گزارنا۔ پچھلے سال 14 رمضان کو میں نے خود بھی عمل کیا، اپنے دوست احباب کو بھی بتایا، اور جس نے عمل کیا اس نے اپنی من کی مرادوں کو پایا۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے عمل کیا اور مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج آپ کو بھی بتا رہا ہوں، آج بتائے گئے طریقے کے مطابق لازمی عمل کرنا۔ آج بھی بہت سارے سننے والے، دیکھنے والے، پڑھنے والے ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے ماہ رمضان المبارک 14 رمضان کو لاپرواہی میں گزارا، غفلت میں گزارا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت دن، پیر کے دن کو لاپرواہی میں گزاریں گے۔ اگر آپ رب تبارک و تعالیٰ کی کمالات کو دیکھنا چاہتے ہو، معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو، کمالات کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو بڑی سے بڑی پریشانیاں فوری طور پر ختم ہو جائے، تو آپ آج اس عمل کو لازمی کر لینا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا پریشان حال بھائی اور بہن اس عمل کو لازمی کرے اور اپنی پریشانیوں کو ختم کر لے، اپنی خالی جولیوں کو بھر لے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد کبھی کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عمل پوری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا۔
اگر آپ پر دنیا جہان کی پریشانیاں ٹوٹ پڑی ہیں، مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، تنگ دستی نے گھیر لیا ہے، غربت نے گھیر لیا ہے، ہر طرح کی کوشش کی، پریشانیاں ختم نہیں ہوئی، مصیبتیں ختم نہیں ہوئی، غربت ختم نہیں ہوئی، تنگ دستی ختم نہیں ہوئی، تو آج 14 رمضان پیر کے دن اس عمل کو لازمی کر لینا، من کی مرادیں پوری ہوں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تنگ دستی ختم ہوگی اور خالی جولیاں بھر جائیں گی۔ اس عمل کو کبھی بھی ہلکا نہ سمجھنا، یہ 14 رمضان پیر کے دن کا خاص عمل ہے۔ جب کسی عمل کو خاص دن کے لیے کیا جاتا ہے تو اس عمل کی قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ عمل رزق کے بند دروازوں کو کھولتا ہے، رزق کی بندش کو کھولتا ہے، تنگ دستی کو ختم کرتا ہے، گھروں سے جھگڑوں کو ختم کرتا، نحوست کو ختم کرتا ہے، بے روزگاری کا خاتمہ کرتا، بد نظری کا خاتمہ کرتا ہے۔ جب بھی آپ اس عمل کو کریں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ضرور کریں، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی تنگ دستی کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے۔ اگر آپ یقین سے اس عمل کو کریں گے تو غیبی مدد آئے گی، آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، آپ کے گھر سے تمام مسائل حل ہوں گے، مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن آپ نے سکون اور اطمینان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ میرے بہت سارے دوست احباب بھائی بہن ایسے ہیں، جب کوئی عمل کرتے ہیں تو بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ کہتے ہیں میں نے عمل کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک غلطی تو یہ ہے کہ آپ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگر آپ دن میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں کریں گے، نمازوں کو نہیں پڑھیں گے، تو آپ دنیا جہان کا کوئی بھی وظیفہ کر لیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے۔ جب بھی نماز کو پڑھیں تو نماز کے بعد وظیفہ کریں، اور جب بھی وظیفہ کریں تو آپ باوضو ہو کر وظیفہ کریں۔ کوشش کیا کریں سارا دن ہی باوضو رہیں، اور اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، نیپال سے ہو، بھوٹان سے ہو، ایران سے ہو، افغانستان سے ہو، اٹلی سے ہو، امریکہ سے ہو، یورپ سے ہو، عرب امارات سے ہو، مسقط عمان جاپان سے ہو، دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو، آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ افضل درود پاک نماز والا درود پاک ہے۔ صلی اللہ علی محمد، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے، لیکن افضل درود پاک نماز والا ہے۔ آئیے ایک بار میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے تاکہ درود پاک کی فضیلت ہم کو مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اور پھر 7 مرتبہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور پھر یا رزاقو کو لاتعداد مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی کوئی قید نہیں ہے، آپ 1 تسبیح بھی کر سکتے ہیں، 2 تسبیحاں بھی کر سکتے ہیں، 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 500 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 1000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ یا رزاق پڑھنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے رب سے اپنی مرادوں کو مانگنا ہے۔ جب کوئی ہم عمل کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم رب تبارک و تعالی سے مانگتے نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم پریشان ہوتے ہیں، دوستوں کے پاس جاتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ کبھی اس رب سے مانگ کر تو دیکھو جس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا۔ آپ اس رب سے مانگیں گے، رب تبارک و تعالی ضرور عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے عمل کرنے کے بعد اپنے رب سے اپنی مرادوں کو مانگنا ہے، رو رو کر، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے،
بچوں کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کرنی ہیں۔ یا رب تیرے سوا میرا کوئی نہیں، آج میں اپنی مرادوں کو لے کر اٹھوں گا، مجھے مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا تو آتا ہے، میرے مانگنے کو نہ دیکھ، اپنی عطا کے مطابق مجھے عطا کر، تیرے خزانے بہت وسیع ہیں، اپنی عطا کے مطابق میرے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا کر۔ اس طرح آپ نے دعائیں کرنی ہیں جیسا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر دعائیں کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، اپنے مسائل کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام اور اپنا مسئلہ کمنٹ میں لکھیں، ہم آپ کا نام اور آپ کا مسئلہ اپنی لسٹ میں لکھ لیں گے، اور جب ہم دعا کریں گے تو آپ کا نام لے کر یا اللہ فلاں میرا بھائی، فلاں میری بہن رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، فلاں دولت کی وجہ سے پریشان ہے، فلاں بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، اس طرح ہم آپ کا نام لے کر دعائیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کس کی آمین پر ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیے۔ یا اللہ جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، ان کی تمام نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا، قرآن کریم کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں کو اور گھروں میں رہنے والوں کو حاسدوں کے حسد سے، بد نظروں کی نظر سے، چوروں کی چوری سے محفوظ فرما۔ آپس میں پیار، اتفاق، اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب طاہر رزق عطا فرما، جنہیں رزق عطا فرمائے ان کے رزق میں خیر برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا تو آتا ہے، اپنی عطا کے مطابق ہمیں عطا کر۔ یا اللہ جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں اچھے اور نیک رشتے دلا۔ یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا کر۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، ان کی بیماریوں کو، ان کی ناچاکیوں کو ختم فرما، انہیں آپس میں پیار، اتفاق، اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، صحت والی، عافیت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔